شکریہ اسد احترام جناب محمد حمید شاہد صاحب کی خدمت میں عرض کروں گا کہ اظہار خیال فرمائیں۔ بہت شکریہ جی۔ سب سے پہلے مجھے ڈاکٹر شکیل روشن صاحب کا اور ڈاکٹر شیر علی صاحب کا شکریہ ادا کرنا ہے کہ اسلامک یونیورسٹی کا کے تحت انہوں نے اس اہم مذاکرے کا اہتمام کیا۔ علی صاحب موجود ہیں اور ظاہر ہے ہم ان سے ان کے خیالات سے ہمیشہ توانائی پاتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس جو موضوع آپ نے چنا ہے اس کے دو حصے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ موجودہ عالمی منظرنامہ اور دوسرا ہے پاکستان۔ تو اس وقت صورتحال جس پہ بہت اچھی گفتگو ہو چکی، اور میرا خیال ہے کہ بہت اہم ایشوز کے اوپر درست نشاندہی کی گئی ہے کہ آج کی دنیا تیزی سے تبدیل ہو رہی ہے، یعنی یونی پولر دنیا سے اب جس میں امریکہ ہی واحد غالب طاقت کے طور پر عالمی امور کو کنٹرول کرتا تھا، اب ختم ہونے کو جا رہی ہے، اور اس کی جگہ ایک ملٹی پولر دنیا اپنی جگہ لے رہی ہے، جہاں چین، روس اور دوسرے ممالک اور ابھرتی ہوئی طاقتیں اپنا اثر و رسوخ بڑھا رہی ہیں۔ اس برس کے آغاز میں ہی یہ تبدیلیاں مزید واضح ہو گئی ہیں۔ مشرق وسطی میں جاری تنازعات، یوکرین جنگ کا تسلسل، امریکہ کی خارجہ پالیسی میں یک طرفہ رویہ اور ٹیکنالوجی کی دوڑ، خاص طور پر مصنوعی ذہانت اور سیمی کنڈکٹرز نے عالمی سیاست کو غیر متوقع اور پیچیدہ بنا دیا ہے۔ پرانا رولز بیسڈ آرڈر جو تھا، جس کی اخلاقیات کچھ تھیں، وہ تو کمزور پڑ گئی ہیں، جبکہ اندھی فوجی طاقت جو ہے آ، اس کا استعمال اور معاشی مقابلے کے لیے ہر حربے کا استعمال، اس کو اب رواج دیا جا رہا ہے۔ تو اس بدلتے ہوئے منظرنامے کی سب سے نمایاں عنصر یہ ہے کہ امریکہ اور چین کے درمیان بڑھتا ہوا مقابلہ جو ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ امریکہ فرسٹ کی پالیسی کے تحت اپنے مفادات کو مقدم رکھ رہا ہے امریکہ، اور میرا خیال ہے کہ اس کے لیے وہ ہر حربہ استعمال کر رہا ہے، جبکہ چین نے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کے تحت معاشی روابط کو وسعت دی ہے۔ روس یوکرین جنگ نے عالمی توانائی اور خوراک کی سپلائی کو متاثر کیا ہے، جس کے نتیجے میں قیمتیں بڑھ رہی ہیں۔ مشرق وسطی میں حالیہ جنگ نے صورتحال کو انتہائی سنگین بنا دیا ہے۔ فروری 2026 کے آخر میں امریکہ اور اسرائیل نے ایران پر بڑے پیمانے پر حملے شروع کیے، جن میں ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنہ ای سمیت متعدد قیادت جو ہے وہ ہلاک ہو گئی اور شہید ہو گئے یہ لوگ، اور ایران نے فوری جواب میں اسرائیل اور امریکی فوجی اڈوں پر، خلیجی کے انفراسٹرکچر پر اور میزائل اور ڈرون حملوں سے جو حملے کیے ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس بہادری سے اور جس جرت کے ساتھ انہوں نے یہ عمل کیا ہے، اس کی طرف شکیل روشن صاحب نے بہت درست اشارہ فرمایا۔ تو علاقائی استحکام اب شدید خطرے میں ہے۔ اب یہ خطرہ جو ہے وہ ختم نہیں ہوا، یہ آپ دیکھ رہے ہیں جو صورتحال ہمارے سامنے ہے، اور تیل کی قیمتیں ایک بار پھر آسمان کو چھو رہی ہیں، اور یہ تصادم نہ صرف خطے کی سیاست کو تبدیل کر رہا ہے بلکہ عالمی معیشت پر بھی گہرا اثر ڈال رہا ہے۔ ان تبدیلیوں کا پاکستان پر گہرا اثر پڑ رہا ہے۔ پاکستان کی جغرافیائی اہمیت جنوبی ایشیائی وسطی ایشیا اور مشرق وسطی کے سنگم پر واقع ہونے کی وجہ سے اسے عالمی کھیل کا اہم کھلاڑی بنا دیا ہے۔ اس کی جو جغرافیہ جو حیثیت تھی اس نے، اور 2025 میں پاکستان اور بھارت کے تصادم میں سنگین بحران کے خطرات پیدا ہوئے، مگر پاکستان نے ذمہ دارانہ اور مؤثر جواب دیا تھا، تو بھارت کو پیچھے ہٹنا پڑا، اور میرا خیال ہے کہ بھارت ابھی تک سہما ہوا ہے، اور اس کا فائدہ بھی پاکستان کو بہرحال کسی نہ کسی طرح پر پہنچ رہا ہے۔ پاکستان میں جاری دہشت گردی میں اضافہ ہوا، خاص طور پر افغانستان سے منسلک متشدد طالبان گروہوں کی جانب سے ایک مسلسل چیلنج رہا ہے، اور معاشی طور پر بھی ہم دباؤ میں رہے ہیں، مگر سفارتی محاذ پر پاکستان نے اچھی کارکردگی دکھائی ہے۔ ایران پر امریکی اسرائیلی حملوں اور ایران کی جوابی کارروائی کے بعد پاکستان نے متوازن اور فعال کردار ادا کیا ہے۔ میرا خیال ہے اس کی تعریف کی جانی چاہیے، ان سارے شکووں کے باوجود جو ہمیں اس ہائیبرڈ سسٹم کے ساتھ ہے، لیکن کم از کم یہاں انہوں نے ایک بہتر رول ادا کیا ہے۔ اس نے علاقائی استحکام کی اپیل بھی ہے۔ ہمارے وزیر خارجہ نے امریکہ کے 15 نکاتی مطالبات کو ایران تک پہنچایا، اور ایران کا رد عمل بھی امریکہ کے سامنے رکھ دیا، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ وزرائے خارجہ جو ہے 4 ممالک ہیں وہ یہاں پہ موجود ہیں،
اور بات چیت کی جو ہے وہ ایک میزبانی کا سلسلہ یہاں شروع ہے، تو یہ کردار پاکستان کی سفارتی لچک کو بھی ظاہر کرتا ہے، لیکن ساتھ ہی سعودی عرب کے ساتھ باہمی دفاعی معاہدے کی وجہ سے پاکستان کو احتیاط برتنی پڑ رہی ہے۔ اندرون ملک احتجاج بھی ہوئے ہیں جو عوامی جذبات کی شدت کو بیان کر رہے ہیں۔ معاشی محاذ پر مشرق وسطی کی صورتحال پاکستان کے لیے دوہرا خطرہ ہے۔ تیل کی بڑھتی ہوئی قیمتیں برآمدات کو مہنگا کر رہی ہیں، جو بیلنس آف پیمنٹس پر دباؤ ڈالتی ہیں۔ مہنگائی مسلسل بڑھ رہی ہے۔ یہاں یہ کہنا اہم ہوگا کہ خلیج سے آنے والی ترسیلات زر پاکستان کی معیشت کا اہم سہارا ہیں، جو 2025 میں ریکارڈ سطح پر پہنچی تھی، اور حالات جلد نہ سنبھلے تو اس پر بھی زد پڑ سکتی ہے۔ مثبت بات یہ ہے کہ چین پاکستان اقتصادی راہداری یعنی سی پیک کے ذریعے انفراسٹرکچر اور توانائی کے شعبوں میں سرمایہ کاری جو ہے وہ جاری ہے اور وہ جاری رکھنا چاہتے ہیں، جو پاکستان کو علاقائی لاجسٹک اور مینوفیکچرنگ ہب بنانے میں مددگار ثابت ہو سکتی ہے۔ گزشتہ برس معیشت نے کچھ استحکام دکھایا، جی ڈی پی کی شرح نمو مثبت رہی، تاہم معاشی اصلاحات اور اندرونی استحکام کو برقرار رکھنا اور بھی ضروری ہے۔ نوجوان آبادی، قدرتی وسائل اور پرائیویٹ سیکٹر کی صلاحیت جیسے وسائل پاکستان کو معاشی طور پر مستحکم کر سکتے ہیں۔ ایک اندازہ تو یہی ہے کہ اگر ان پر توجہ دی جائے تو یہ معاملات بہتر ہو سکتے ہیں۔ سفارتی اور سیکیورٹی کے میدان میں پاکستان متوازن حکمت عملی اپنا رہا ہے۔ چین کے ساتھ آل ویدر فرینڈشپ اور سی پیک کا تسلسل، امریکہ کے ساتھ منتخب تعاون، اور روس کے ساتھ توانائی اور تجارت کے نئے راستے، یہ سب جو اسٹریٹجیز ہیں خود مختاری کی طرف ایک اشارہ کرتے ہیں کہ افغانستان کی سرحد پر دہشت گردی کا مسئلہ شدت کے ساتھ موجود ہے، تاہم جس پر پاکستان نے سخت موقف اختیار کیا ہوا ہے، یہ سلسلہ جتنا طول پکڑے گا پاکستان کی مشکلات بڑھیں گی۔ بھارت کے ساتھ تناؤ کم نہیں ہوا، مگر 2025 کے بحران نے دونوں ممالک کو ذمہ داری کا مظاہرہ کرنے کی طرف راغب کیا ہے۔ مشرق وسطی کی جنگ پاکستان کے لیے توانائی کے بحران اور علاقائی عدم استحکام کا باعث بن رہی ہے، جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں پیٹرول کی قیمتیں جی کس طرح تیزی سے بڑھ رہی ہیں، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ مہنگائی جس طرح بڑھ رہی ہے وہ ہمارے سامنے ہے۔ اس بدلتے ہوئے عالمی منظرنامے میں پاکستان کے لیے چیلنجز کے ساتھ ساتھ مواقع بھی موجود ہیں۔ اسٹریٹجک خود مختاری کو مضبوط کرنے کے لیے پاکستان کو غیر جانبداری کی جدید شکل اپنانی چاہیے۔ کسی بلاک میں شامل ہوئے بغیر ہر مسئلے کو اپنے ملک کی ترجیحات کی بنیاد پر دیکھنا اور تعاون کی راہ تلاش کرنا ہوگا۔ معاشی طور پر سی پیک کو مزید مؤثر بنانا ہوگا، برآمدات میں اضافہ، ٹیکس نظام کی اصلاح اور پرائیویٹ سیکٹر کو فروغ دینا ضروری ہے۔ وسط ایشیا، افریقہ اور دیگر خطوں کے ساتھ نئے معاشی روابط استوار کرنے سے تنوع پیدا ہو سکتا ہے۔ داخلی طور پر سیاسی استحکام، دہشت گردی کا مؤثر مقابلہ اور اداروں کی کارکردگی کو بہتر بنانا ہوگا، اور جمہوری اداروں کو بھی بحال کرنا ہوگا۔ یہی رویہ عالمی سطح پر پاکستان کی جو پوزیشن ہے اس کو مستحکم کر سکتا ہے۔ کہا جا سکتا ہے کہ بدلتا ہوا عالمی منظرنامہ پاکستان کے سامنے خطرات اور امکانات دونوں لے کر آیا ہے۔ اگر پاکستان پرانی غلطیوں سے سبق سیکھے، قومی مفاد کو مقدم رکھے، متوازن خارجہ پالیسی کو اپنائے، معاشی اصلاحات پر سنجیدگی سے عمل کرے، تو نہ صرف چیلنجز کا مقابلہ کر سکے گا بلکہ ایک ابھرتی ہوئی طاقت کے طور پر اپنی جگہ مستحکم بھی کر سکے گا۔ اس کی 24 کروڑ سے زائد نوجوان آبادی اور اسٹریٹجک مقام اسے مشرق و مغرب کے درمیان پل کا کردار ادا کرنے کا موقع دے سکتا ہے۔ یہ تو ہو گئی مجموعی صورتحال، اور موجودہ جو صورتحال جنگ کی ہے اس کی طرف بالکل درست اشارہ کیا گیا کہ ابھی تک تو پاکستان قدم پھونک پھونک کر رکھ رہا ہے۔ ظاہر ہے جوش و جذبے سے ہم کہہ تو سکتے ہیں کہ نہیں، ہمیں بھی باہر نکلنا چاہیے، جس طرح وہ بیتے بھی لڑتا ہے سپاہی کہہ کے ہم بھی لڑ پڑے، لیکن بہرحال یہی فرمایا گیا ہے کہ خذو خضرکم، کہ اپنے آپ کو تیار بھی کر لو۔ تو جب تک آپ تیار نہیں ہوں گے تو اس کے لیے حکمت بھی ضروری ہے، اور یہ حکمت جو ہے یا فراست مومنانہ جو ہے، اس سے ہم بہتر طور پر فیصلے کر سکتے ہیں۔ اور یہ بھی ہمارے لیے ہی حکم ہے کہ بھئی آپ فراست سے، مومنانہ فراست سے کام کرو اور حکمت سے آگے بڑھے۔ تو میرا خیال ہے کہ اس موضوع پہ میں یہی عرض کر سکتا تھا۔ بہت بہت اچھا، بہت شکریہ۔ بہت بیلنس۔ بہت اعلیٰ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔